قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ حاضرین گرامی، روزے کے احکام اور مسائل میں گزشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ روزے کی نیت کیسے ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں صحیح طریقہ کیا ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، زبانی نیت کرنا یہ بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں نیت کے بارے میں جو دعائیں چلتی ہیں یہ سارے کے سارے میڈ بائی مارکیٹ ہے، نبی سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روزے کے آداب اور احکام میں ایک بات ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر، میری امت مسلسل خیر پر رہے گی، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک ما عجل الفطر، روزہ افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لیں، وآخر السحور، اور سحری کھانے میں آخری وقت کا خیال رکھیں۔ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سحری کھانے میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے اور افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کا عمل بالکل حدیث کے برعکس ہے، سحری بہت جلد کر لیتے ہیں اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، اور یہ بھی میرا ایک سوال اور ریمارک جو کہ الحمدللہ یہ 16ویں مرتبہ میں کر رہا ہوں اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ الحمدللہ صحیح عقیدہ اور منہج سے، سنت رسول سے جڑے ہیں۔ آپ بھی جا کر اس سوال کا جواب لے کر آؤ۔ سال میں 11 مہینہ فجر کی اذان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بعد، سال میں 11 مہینہ، آپ کل نہیں پرسوں دیکھے ہوں گے، پرسوں آپ جمعرات کو دیکھے ہوں گے کہ اذان ان کی ہوئی جب ہماری جماعت کا وقت ہے۔ فجر کی اذان کب ہوتی رہی؟ جب ہماری جماعت کا وقت، یعنی تقریباً 5:40 45 یا 5:50 کے آس پاس میں اذان ہوتی تھی، اور جماعت 6:15 کے آس پاس میں۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک دن میں اتنی تبدیلی آ گئی، اور کل جو ہے اذان، اور آج بھی آپ دیکھیں گے 1 مہینہ اذان ہم لوگوں سے 10 منٹ پہلے، ہم لوگوں سے 10 منٹ پہلے، جماعت بھی پہلے۔ کیوں؟ رمضان کا اسلام الگ ہے کیا؟ رمضان میں حدیثیں بدل جاتی ہیں کیا؟ سال بھر فجر کی اذان تاخیر سے، فجر کی جماعت تاخیر سے، 1 مہینہ وہ بھی ہم لوگوں سے بھی پہلے، تو ایک دن میں اتنی تبدیلیاں کیسے آتی ہے؟ یہ آج تک فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سمجھا دیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے رمضان سے 1 دن پہلے جو وقت تھا اس کے حساب سے 1 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھو گے کہ وہی وقت، سال بھر بھی وہی وقت، سنت بدلتی نہیں ہے۔ بدعت علاقائی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ اسی لیے
کسی نے مذاق میں ہی کہا ہے، لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ کوئی غیر عربی جاننے والا عرب گیا حج عمرے کے ارادے سے یا کسی اور کام سے، اور اس نے جا کر کہا کہ بھائی یہاں تو ہر چیز عربی میں ہوتی ہے، ہر چیز عربی میں ہوتی ہے، اذان ایک بنگالی میں ہو رہی ہے، اذان ایک بنگالی میں ہو رہی ہے، ہر چیز عربی میں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جیسے اذان ہوتی ہے یہاں پر ویسی اذان ہے۔ تو گویا کہ دیکھو اذان ایک سنت ہے ساری دنیا میں ایک ہی طرح، اور جو الگ الگ چیزیں ہیں، لوکل چیزیں ہوتی ہیں، بدعت و خرافات اپنے اپنے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کا طور طریقہ، آپ کا مسلک اور مذہب ہر وقت کو میچ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ سنت نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ لچک ہے، جھول ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ اسلام ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر مناسبت کے لیے ہے۔ اب جب میں نے یہ شروع کیا تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اذان ہوتی تھی، پہلے سحری کا وقت ختم ہو رہا، بھائی سحری کر لو، سحری کر لو، اعلان ہوتا تھا۔ ابھی تو مائک پر پابندی ہے تو اعلان زیادہ نہیں ہو رہا، ایک بار آہستہ سے کرتے ہیں اور اسی وقت اذان دیتے تھے۔ بہت پہلے 15-20 منٹ پہلے سے اعلان شروع کرتے، ختم ہو رہا، ختم ہو رہا۔ لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، تکلیفی جماعت ہے، یہ تکلیفی جماعت ہے، میں کسی کا نام نہیں لیا، ہاں تکلیفی، کوئی ہے تو ہے تکلیف۔ تو یاد رکھیے اب کیا ہوا، جب میں نے یہ شروع کیا تو یہ شروع کرنے کے بعد اب کیا ہوا، اذان ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کے چارٹ بھی چینج ہوا۔ کیا ہے؟ سحری کا آخری وقت، اذان کا وقت الگ الگ ہو گیا۔ پہلے سحری کا آخری وقت وہی اذان کا وقت ہوتا تھا، اب جب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، سیدھے سیدھے سنت پہ آ جاؤ بھائی۔ ہماری یہی ریکویسٹ ہے، آپ کے بارے میں آپ کے خلاف بول کر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن حقیقی باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ حق رکھنا خود باطل کے خلاف ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سحری کا وقت چینج ہوا اور اذان کا وقت چینج ہوا، لیکن پھر بھی اذان ہمارے ساتھ، سال بھر ہمارے ساتھ دو، ایک مہینہ بھی اذان ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جماعت بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں گے رمضان ختم ہوتے ہی عید کی رات پھر آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک دن میں اتنا لیٹ کیسے ہو گیا بھائی؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی فجر کی نماز اجالے میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک فجر کی نماز اندھیری میں پڑھتے رہیں، صرف 1 یا 2 مرتبہ آپ اجالے میں پڑھتے رہیں، ایک بار فرشتے کے ساتھ آخری وقت بتانے کے لیے کہ آخری وقت ہے، اور ایک بار آپ سفر میں تھے، آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ 2 کے علاوہ آپ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ آپ فجر کی نماز اجالے میں پڑھے ہیں۔ صحابیات فجر کی نماز کے لیے آتی تھی، خواتین بھی نبی کے زمانے میں مسلسل مسجد میں آیا کرتی تھی، اور آج تک بھی صرف ہمارے یہ شریفوں کے علاوہ، یہ جو شریف ملک ہے نا جہاں پر شرافا کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ شریف ملکوں کے علاوہ ہمارا ملک اور اطراف و اکناف میں جو شریفہ ہیں، ان کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ ہر جگہ پر عورتوں کے لیے مصلی، جہاں پر مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پیٹرول بنک میں مصلی ہے، وہاں پر بھی خواتین کے لیے مصلی النساء ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر چلے جائیے، اور ان کا مسئلہ کتنا پھسپھسا ہے، آج سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں، مجبوراً واپس آ گئے۔ اور جب ہم کہتے تھے تو کہتے کہ یہ ٹنڈوں کا مسئلہ ہے، جب عدالت کی لاٹھی پڑی تو سیدھے آ گئے۔ کیوں بھائی وہاں جا کے واپس آ رہے ہو؟ اب عدالت کی طرف سے ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد میں جانے دینا ہے، اب جو ہے راستے پہ آئے، ٹھکانے پہ آئے۔ اب دیکھو مریم علیہ السلام کے لیے محراب کہاں بنایا گیا، حجرہ کہاں بنایا گیا؟ مسجد میں۔ مریم علیہ السلام اس زمانے سے چلے آ رہا ہے، عورتیں مسجد میں داخل ہوئے بغیر ان کا حج عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے،
اور سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہے مسجد حرام، کعبہ، بیت اللہ۔ اگر اندر نہیں جائے گی عورتیں تو حج عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مسلک پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہو، تو کیوں اس مسلک کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہو؟ چھوڑ کے آ جاؤ سنت رسول کی طرف۔ ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی عورتوں کے لیے مسجد میں جانا منع ہے، تو پھر حج عمرہ میں بھی بولو بھئی ہم مسجد میں نہیں جاتے کیونکہ وہ بھی مسجد حرام ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں یہ یہاں کے کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے عورتوں کا مسجد میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے۔ بسا اوقات کیونکہ ان کو بھی تعلیم اور تربیت چاہیے۔ ہاں، فرض نماز گھر کے اندر پڑھے افضل ہیں، لیکن دیگر چیزوں کے لیے نوافل ہے، وعظ و نصیحت کی محفلیں ہیں، تم نے تو مسجد کو حرام کر دیا ان کے لیے۔ اور عیدین میں عورتیں نہیں جانا ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کا تک کہہ رہا ہوں، جا کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ عیدین میں عورتیں نہیں جانا۔ چلو مسجد میں تو فرض نماز کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر ہیں، لیکن عیدین میں عیدگاہ نہیں جانا عورتیں، آپ ایک حدیث ضعیف ہی صحیح ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملے گا۔ جبکہ عورتیں عیدگاہ جانے کے لیے اتنا تاکیدی حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، نبی کا حکم یہ وجوب کے لیے ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو عیدین کے لیے عیدگاہ لے کر جائیں۔ اس کے بعد نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس اتنی چادر نہیں ہے، ایکسٹرا چادر نہیں ہے کہ وہ گھونگھٹ ڈال کے جائیں اور پردے کا حکم آ گیا، تو کیا ایسی عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں؟ نبی نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اتنی مجبوری کسی کو ہے؟ کہا کہ ایک سہیلی اپنی بہن کسی کی اوڑھنی کو شیئر کر لے، ایک اوڑھنی دو اوڑھ کے جائیں، لیکن عیدگاہ جائیں۔ پھر نبی سے سوال ہوا، اگر عورتیں ناپاک ہیں، نماز ان کو نہیں ہے، تو کیا ان کے لیے ایکسکیوز ہے کہ وہ عیدگاہ نہ جائے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ عورتوں کو محروم کر کے رکھے ہو۔ نبی نے کہا کہ یہ ناپاک عورتیں بھی جائیں گی عیدگاہ، نماز نہیں پڑھے گی، البتہ مسلمانوں کی دعا اور تکبیر میں شامل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی ان کو جانا ہے، اتنا تاکیدی حکم ہے۔ پھر کہتے ہو کہ بھائی سنت کیا یہ سنت نہیں ہے؟ نبی کے طریقے پر جو چلتے وہی تو اصل سنت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ لوگ حدیث میں آیا ہے نہیں کہیں گے۔ کیا کہتے سنت یہ ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ فلسفہ ہے کہ اگر حدیث امام کے قول کے مطابق ہو تو یہ سنت ہے، حدیث اگر امام کے قول کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، وہ حدیث اپنی جگہ پر لیکن سنت نہیں ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے پاس فلسفہ ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سحری میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تاخیر سے، اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ روزانہ آپ سحری کھاتے ہوئے اذان کر دے رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اذان سے 5-10 منٹ پہلے آپ سحری ختم کریں۔ صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا کہ سحری ختم کر کے آتے اور اس کے بعد فجر کی نماز میں شامل ہو جاتے۔ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے لیٹ سے کرتے، کبھی ایسا لگتا کہ ہماری فجر مس نہ ہو جائیں۔ ہاں، اتنے لیٹ سے وہ لوگ سحری کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ بھائی سحری اتنی تاخیر سے کرو کہ یہ بال دکھنا نہیں، یعنی اندھیرا رہنا ہے، اور پہلے تو اور اتنی دیر سحری کرنے کے بعد ایک نیند کر لینا ہے۔ یہ باتیں آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ اور افطاری کے تعلق سے نبی نے فرمایا افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لو۔ اور سن سیٹ آج آپ جانتے ہیں ہر ایک کے پاس موبائل میں ہے، سن سیٹ ہی اس کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں فرمایا، وہ جو آیت جن میں روزہ اور اس کے احکام اور مسائل ہے، آیت نمبر 183 سے لے کر 84، 5، 6، 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 7th آیت میں فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔
اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سن سیٹ سے رات شروع ہوتی ہے، سن سیٹ سے رات شروع ہوتی ہے ہر اعتبار سے، سن سیٹ ہوتے ہی فوراً کر لو۔ اس میں بھی کیا ہوا؟ نہیں، احتیاطاً 4 منٹ بعد۔ یہ کہاں سے لیا آپ نے احتیاطاً 4 منٹ بعد؟ نبی نے کہا جلدی کرو، فوراً کرو، اور تم تاخیر کر رہے ہو۔ جس کو تاخیر کرنے کا سحری، اس میں جلدی کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ یہ تو حدیث کی مخالفت ہے۔ اور پھر افطاری کی یہ دعا، افطاری کی یہ دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ افطاری کی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ افطاری بسم اللہ بول کے کرنا ہے۔ افطاری کے بعد یہ دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ افطاری کے بعد یہ دعا ثابت ہے، اور معنی سے خود ظاہر ہے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا۔ رگیں تر کب ہوگی بھائی؟ کھانے پینے کے بعد نا۔ پیاس بھوک کب چلی گئی؟ کھانے پینے کے بعد نا۔ تو دعا خود بتا رہی ہے، اس کے معنی بتا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے بعد ہے۔ اور یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں اور ایکسٹرا کرنا کہ فاغفر لی ما قدمت واخرت، یہ تو بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو افطاری کے دعا ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ بول کے کہہ کر افطاری، روزہ افطار کھولنا۔ روزہ افطار کس سے کھولنا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر کچے پکے کھجور ہو، یعنی نرم، رطب یعنی پک کے جو نرم ہے، اس طرح کے کھجوروں سے کیا کرو۔ اگر وہ نہ ملے تو چوہارے جو سوکھے کھجور ہے اس میں سے کیا کرو، وہ نہ ملے تو پانی سے کیا کرو۔ لیکن یہ نمک اور ادرک سے سنت سمجھنا کہ افطاری کھولتے وقت نمک اور ادرک سے کرنا، سنت سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے، یاد رکھو بدعت ہے۔ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور روزے دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، جب سے وہ روزہ کر لیا اس وقت سے لے کر روزہ کھولنے تک۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ روزہ افطار کرتے وقت دعائیہ محفل قائم کرنا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت ضعیف ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے مگر ضعیف ہے۔ البتہ روزے دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، روزے دار کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کے احکام اور مسائل میں سے ایک دو باتیں کہہ کر اس کو ختم کرتے، کل سے انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے خصوصی سیریز کا آغاز کریں گے۔ روزے کے احکام اور مسائل میں اور روزے کے آداب میں، جب آدمی روزہ رکھ لیا ہے تو لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ نبی نے فرمایا جس نے جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑا، لغو اور بیکار باتیں، غیبت چغل خوری کو نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، اس کا کھانا پینا چھوڑنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کھانا پینا چھوڑے ہو تو گالی گلوچ چھوڑو، جھگڑا، کوئی جھگڑنے آئے تو کہو کہ بھائی انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ کیونکہ روزہ ہماری روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت بھی کرتا ہے۔ روزے میں روح کی تربیت بھی ہوتی ہے، جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ تم جسم کو بھی کنٹرول کرو، کیونکہ صوم کے معنی اپنے آپ کو روک لینا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ حلال چیزیں ہیں لیکن اللہ نے منع کیا، اب نہیں استعمال کرنا ہے۔ کنٹرول کرو، اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنی عادات و اطوار کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے غصے کو، ہر چیز کو کنٹرول، کچھ بھی ہو میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ الگ سے کچھ اپنے آپ کو بنائیں اور روزے کی حالت میں ان چیزوں پہ پرہیز اور گریز کریں۔ ایک آخری گزارش یہ ہے، جو لوگ اسموکنگ کے عادی ہیں، اسموک کرتے ہیں، 13 گھنٹہ نہیں پیے، 13 گھنٹہ نہیں پیے اور 11 گھنٹے صبر نہیں کر سکتے، یہ دل کا خیال ہے، یاد رکھو۔ فوراً اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا، سب کچھ کیا، سلام پھیرتے ہی اگر امام صاحب مغرب کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، کب جائیں سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے سور کے دم کو منہ میں رکھنے کے لیے۔ کیسے برداشت کرتے ہو بھائی؟
13 گھنٹہ تم نے برداشت کیا اللہ کے لیے، اور ایک 10.5-11 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے ہو، دل کو تم منا لو، دل کو کنٹرول کر لو۔ رمضان بہترین مہینہ ہے تربیت کے لیے، اور آج لوگ یہاں وہاں پر بورڈ لگاتے، منشیات، نشہ اور چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا۔ روزہ بہترین چیز ہے، آپ دل کو مان لو، دل کو سمجھاؤ کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بیڑی، سگریٹ، پان پرا، گٹکا چھوڑ دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو شراب کی عادت چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ واقعی معنی میں یہ رمضان ہمارے نفسانی، روحانی اور ظاہری، باطنی ہر اعتبار سے تربیت کرتے ہیں۔ لہٰذا روزے کو روزے کے مقاصد کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے ان احکام اور مسائل کی پابندی کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا۔